सन 65 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھی، تاہم چوتھی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار ان نیک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی آغاز سے لے کر اختتام تک درویشی کی مثال ہے۔ پیدائش کے وقت آپ کے والد کے گھر میں نہ تو اتنا تیل تھا جس سے آپ کی ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا جس سے آپ کو لپیٹا جاتا۔ حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس سے تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں روشنی ہو جائے، تو آپ کے والد ہمسائے کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے اور کہنے لگے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی بہنیں بھی آپ سے جدا ہو گئی۔ آپ ایک طرف کو چل دی تو ایک ظالم نے آپ کو زبردستی پکڑ کر اپنی کنیز بنا لیا، اور کچھ دنوں کے بعد بہت قلیل قیمت میں آپ کو فروخت کر دیا۔ اس شخص نے گھر لا کر بہت ہی مشقت آمیز کام آپ سے کروانے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ ایک نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنی زور سے گری کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ آپ نے سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں بیار و مددگار پہلے سے تھی، اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، میں بس تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ اے رابعہ تو اداس مت ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی تجھ پر رش کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے ہاں پہنچ گئی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا تو ایک کونے میں آپ کو سجدے میں پایا۔ اس نے چاروں طرف نور دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر وقت تیری عبادت کرتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا رکھا ہے تو اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کے آقا بڑے پریشان ہوئے اور عہد کر لیا کہ مجھے ان سے خدمت لینے کی بجائے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا اور کہا کہ اگر آپ یہاں قیام کرنا چاہیں تو باعث شرف ہے، لیکن اگر آپ کہیں اور جانا چاہیں تو آپ آزاد ہیں۔ آپ دن اور رات میں 1000 رکعات پڑھتی اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے وعظ میں بھی شریک ہوتی۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا، جو اپنے دور کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حفظ کیا اور بعد میں درویشی کی تعلیم حاصل کی۔ اتنی مہارت حاصل کی کہ بعد میں بہت بڑے بڑے محدث اور فقہا بھی حیران رہ جاتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء حاضر ہوتے، جن میں سفیان ثوری سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ امام مالک بن دینار بھی حضرت رابعہ بصری سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کرتی تھی، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو صرف چھوٹا سا جواب دیتی، ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی۔ جب لوگوں نے پوچھا تو فرمایا انسان جو کچھ کرتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں کہتی کہ میرے منہ سے کوئی بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان میں سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں۔ پہلی بات یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے کے جاؤں گی یا نہیں۔ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا دوسری یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسری یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بہشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو علم نہیں۔
تو حضرت رابعہ نے جواب دیا کہ جس عورت کو اتنے سارے غم ہوں وہ شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ ان کا دل ہر وقت خوف الہی میں رہتا تھا۔ آپ ہمیشہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ کہیں مرتے وقت یہ آواز نہ آئے کہ اے رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھی اور وصیت فرماتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اسی میں دفن کی جاؤں۔ آپ کے مرنے کے بعد ایک عورت نے آپ کو خواب میں دیکھا تو آپ نے ریشمی کرتا پہن رکھا تھا۔ جب عورت نے پوچھا کہ آپ کا کمبل والا کرتا کہاں گیا تو آپ نے جواب دیا کہ رحمان نے اس کے بدلے میں یہ عطا کیا ہے۔ آپ فرماتی تھی کہ کوئی شخص اس وقت تک کیسے توبہ کر سکتا ہے جب اس کو مالک ہی توفیق نہ بخشے اور اس کی توبہ قبول نہ کرے۔ آپ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ عالم خواب میں ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تم مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون بدبخت ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو، پر میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے علاوہ کسی کی محبوبیت کا تصور نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک نہیں رکھتی۔ ایک دفعہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیسے کرتی؟ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت پیش نہ آئے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر شائقین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی، اے نفس اپنے مولا کی طرف لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔